آج میں جب اس تندور پر اپنی روٹیاں لگوانے انتظار میں بیٹھی گزشتہ زندگی پر نظر ڈالتی ہوں تو ایک عجیب ہی ہوک دل میں اٹھتی ہے۔ دل ڈوبنے لگتا ہے اور آنکھیں ساون بھادو بن جاتی ہیں۔ لوگ عشق کرتے ہیں اور عشق میں اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اور میں نے عشق میں اپنا سب کچھ لٹانے کے ساتھ اپنی عزت، نفس، انا اور غرور بھی گوا دیا۔ محبت بذاتِ خود بری چیز نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ اسے ہر زمانے اور ہر عہد میں اچھا نہیں سمجھا گیا، اور اسے فی زمانہ ہم نے نفسانی خواہشات کو محبت کا نام دے رکھا ہے، اور میرا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے جو کسی کی ظاہری شکل و صورت میں دلچسپی کو محبت کا نام دے بیٹھتے ہیں۔ میں کیا تھی اور کیا ہو گئی، اس تفصیل میں جانے سے پہلے جو منظر میری پوری جزائیت کے ساتھ میرے ذہن میں ابھرتا ہے اور اس شدت سے ابھرتا ہے کہ میں اسے اپنے پورے وجود سے محسوس کرتے ہوئے آنکھیں نچوڑ لیتی ہوں۔ یہ منظر میرے جوہر ٹاؤن والے شاندار بنگلے کا ہے۔ اس کا جہازی سائز کالے رنگ کا گیٹ کھلتا ہے اور ایک جدید ماڈل کی پراڈو بڑے روشن انداز سے چلتی ہوئی مرکزی سڑک تک آتی ہے۔ یہ لاہور کی کشادہ سڑکوں پر دوڑتی ہوئی جب پنجاب یونیورسٹی کی پارکنگ لاٹ میں لگتی ہے تو بہت سے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پہلے ہی سے وہاں اس کے منتظر ہوتے ہیں۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک نازک اندام، طرح دار شوق اور جدید فیشن کے عین مطابق لباس میں ملبوس ایک لڑکی اترتی ہے، جس کے پیروں کے نازک سے سینڈل سے لے کر بالوں کے کلیچر تک ہر چیز برانڈڈ ہے۔ یہ لڑکی جب یونیورسٹی کا مرکزی گیٹ عبور کر کے اندر داخل ہوتی ہے تو کئی نظریں بیک وقت اس کی جانب اٹھتی ہیں۔ یہ کلاس میں ہر دل عزیز کی حیثیت رکھتی ہے اور گھر میں سب کی چہیتی ہے۔ یہ جب پیدا ہوئی تو سارے جہان کی آسائشیں اس کے قدموں میں ڈال دی گئیں۔ یہ جیسے جیسے عمر اور تعلیم کے درجات طے کرتی گئی، اس کا معیار زندگی بلند تر ہوتا گیا، اور یہ سب اس لیے تھا کہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ یہ حقیقتاً وہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ ایلیٹ کلاس میں پیدا ہونا عام بات نہیں ہوتی۔ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میں سارا جمشید شاہ ہوں۔ لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آتے ہیں، کسی کی زندگی زیادہ بدلتی ہے تو کسی کی کم، لیکن یکلخت اتنی کروٹیں نہیں بدلتی کہ یہ ہر کروٹ میں آس، امید اور بے یقینی کی کیفیت سے دو چار ہو جائے۔ سارو پتر آجا، تو بھی روٹیاں لگوا لے، تیری باری آ گئی ہے۔ میری سوچوں کا سلسلہ مزید طول پکڑتا اگر تائی مہراں کی آواز مجھے اپنی جانب متوجہ نہ کرتی اور اس دنیا میں واپس کھینچ کر نہ لاتی۔ تائی مہراں ذات کی ماچھن تھیں اور اپنے گھر کے چھپر میں لگے تندور سے روٹیاں لگانا اس کا خاندانی پیشہ بھی تھا اور گھر کا چولہا جلنے کا باعث بھی تھا۔ میں دوپہر کے وقت اسی کے تندور سے روٹیاں لگوانے آیا کرتی تھی۔ میں نے کہا، جی تائی۔ میری سوچوں کا ارتکاز ٹوٹا تو میں فوراً اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے تائی مہرا کے قریب آ گئی۔ چھلنے کے لیے بےتاب آنسو بر وقت ضبط کا بند باندھا اور بڑے بڑے پیڑے بنا کر بڑے سے تختے جس پر تائی مہرا خشک آٹا رکھتی تھی اس پر ترتیب سے رکھنے لگی۔ ڈبڈبائی آنکھوں اور غم سے لبریز دل کے ساتھ اتنی ساری عورتوں کے درمیان بیٹھنا میرے لیے دوبھر ہو گیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے وہ وقت گزارا۔ اس دوران میری روٹیاں پک گئیں۔ واپسی پر آنسوؤں کے جانے پہچانے ہونے کے باوجود مجھے ان پر چلنے کے لیے خود کو بہت مضبوط کرنا پڑا۔ بالآخر میں اس گھر تک پہنچی آئی جس کے در و دیوار سے اگر مجھے دن رات وحشت سی ٹپکتی محسوس ہوتی تھی تو گھر کے مکینوں سے بے پناہ نفرت۔ لکڑی کا خستہ حال دروازہ پہلے ہی کھلا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ میرا اپنا گھر ہے۔ چوکھٹ پر قدم رکھتے ہی گھبرانے لگی۔ کیا کسی کو اپنے گھر سے بھی اس قدر کراہت محسوس ہو سکتی ہے؟ ہاں، مجھے ہوتی ہے۔ اس گھر کے نیم پختہ اور مشک مارتے کمروں سے، اس گھر کے غلاظت سے، لتھڑے باتھ روم سے جہاں لوٹے کے بجائے
पीपी की कटी हुई बोतल रखी होती है और इस शख्स से भी जो मुझे सच्चे झूठे ख्वाब दिखाकर इस घर में ब्याह कर ले आया था। हाँ, मुझे इस दुनिया से भी नफरत थी और मैं चीख चीख कर कहती हूँ कि मुझे अपने आप से भी नफरत है। मैंने दिल कड़ा करके आज एक दफ़ा फिर अपने घर में कदम रखा तो अंदर सहन का मंजर मेरी जहनी आजियत में मजीद इजाफा करने लगा। वह बेसुध चारपाई पर अंधा पड़ा था। मैंने नफरत से मुंह फेर लिया, उसके अलावा और मैं कर भी क्या सकती थी। मेरी आमद के खड़के से उसने अपनी गुनूद आंखें हल्के से खोली। आज फिर चढ़ा कर आया है ना, चाहते भी अंदर की तलखी जुबान पर आ गई। हालांकि मेरी कोशिश होती थी कि अपने अंदर की घुटन को अंदर ही दबा कर रखूं, लेकिन कब तक, आखिर कब तक। कभी ना कभी और कहीं ना कहीं ये घुटन रास्ता और जवाज मिलते उबल पड़ती थी। आज भी यही हुआ। मेरा अपने पर काबू नहीं रहा और मैं बोल पड़ी, कुछ तो खुदा का खौफ कर ले। मेरी जिंदगी तो तूने जहन्नम बना दी है, अपनी आखिरत को तो दोज़ख ना बना। तू अपनी आखिरत को दोज़ख का ईंधन बना रहा है। ये हराम चीज आखिर तुझे क्यों भाती है। मेरा इतना ही कहना था कि वह वहशी अपनी अजली कमीनगी पर उतर आया और मुझे मारने लगा। लातें, घूंसे, दशनाम, अव्वल फूल और न जाने क्या क्या था जो उसने मुझ पर नहीं आजमाया। और ये फिर आज की कहानी नहीं थी, रोज का किस्सा था। अब तो जैसे मैं उसकी आदी हो चली थी। मेरा नाजुक वजूद भी रोज की इस मार और धुतकार का आदी हो चुका था। मुझे इस बदबख्त की गालम गलोच में अब बेइज्जती महसूस ही नहीं होती थी, क्योंकि मैं इसकी आदी हो चुकी थी और ये मेरे रोज का मामूल में शुमार हो चुका था। जितनी शुरू के दिनों में मुझे तकलीफ होती थी, अब वो नहीं होती थी। वो बकता जुकता मेरे दर्द से फूड़े बने वजूद को मिट्टी के फर्श पर यूं ही कम मायगी के साथ छोड़ गया और मेरी आंखों ने झड़ी लगा दी। इस दफा मैंने उन्हें नहीं रोका। रुकती भी तो कहाँ रुकने वाली थी, क्योंकि बांध तो नदी नालों के आगे बांधा जाता है, सैलाबों के आगे नहीं। ये मुझे यूनिवर्सिटी से वापसी पर पहली बार एक छोटे से चाय के होटल पर बैठा नजर आया था। सादा सा शलवार कमीज, घनी मूछें और हल्की हल्की दाढ़ी। मेरी यूनिवर्सिटी से बढ़कर एक अमीर और वजीह लड़का पढ़ता था। इमारत वैसे भी वजाहत में बेतहाशा इजाफा करती है, लेकिन यह उन सब में बहुत अलग था। इसमें कुछ खास था जो यूनिवर्सिटी के लड़कों में नहीं था जो मेरे साथ पढ़ते थे। ये ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं लग रहा था, शक्ल सूरत से गरीब था, लेकिन एक तरह की बेनियाजी झलकती थी इसके अंदाज से। ना चाहते हुए भी मैंने गाड़ी रोकी। दिमाग ने बहुत समझाया कि छोटा सा ढाबा और इसमें बैठे हुए लोग तुम्हारे मियार के नहीं हैं, लेकिन वह दिल ही क्या जो दिमाग के समझाने पर समझ जाए। दिल और दिमाग का तो अजल से बेजार ही है, और मेरे दिल ने भी दिमाग की ना सुनी। आमतौर पर लड़कों को ही लड़कियों के पीछे ख्वार होते हुए देखा गया है, लेकिन मेरा मामला उलट था, यानी एक लड़की एक लड़के के पीछे ख्वार होने वाली थी। इसकी आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।